बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मुझे दुबई से ज्वाइन कर रहे हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। गुज़िश्ता रोज़ के साने के बाद आज भी लाहौर की आबो हवा सोगवार रही। बड़ी टेंशन थी आज, क्योंकि जो लोग शहीद हुए थे उनका आज उनकी तदफीन आज हुई, जनाजा उनका आज पढ़ा गया। और लाहौर इस हवाले से अहम भी रहा क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी लाहौर आए, शहदा के घर गए, ताज़ियत की। इमरान खान साहब तशरीफ़ लाए, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तशरीफ़ लाए और उसके बाद कुछ आला सतह के इजलास भी हुए। एक इजलास वो जो कि प्राइम मिनिस्टर की सदारत में हुआ और एक अहम जो मीटिंग है जिसको आर्मी चीफ ने हेड किया वो भी लाहौर कोर कमांडर्स के साथ हुई। जो बात सामने आई है उस पर ज़रा हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन आज जहाँ पर एक तरफ ताज़ियत का माहौल था, ताज़ियत की जा रही थी सियासी कायदीन की तरफ से, वहीं पर अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इस मौके पर तनकीदी सियासत भी जारी है। पंजाब हुकूमत को तबर्रे भी सुनाए गए, सवाल भी उठाए गए और एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब ने डिमांड किया कि क्यों नहीं एक ग्रैंड ऑपरेशन पंजाब में किया जाता है जिस तरह कराची में किया जा रहा है, उसी तर्ज का। इस हवाले से पंजाब हुकूमत का रिस्पांस भी आया, उस पर डिस्कशन करेंगे कि पंजाब हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है। ख़ास तौर पर जो CTD है पंजाब का, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं उस हवाले से उस पर बात होगी। एक नया कानून भी पास होने के करीब है। सेनेट की सिलेक्ट कमेटी ने राइट टू इंफॉर्मेशन का जो कानून है, इंफॉर्मेशन हासिल करने से मुतालिक जो कानून है उसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, उस पर एग्रीमेंट हो गया है। तमाम पार्टीज जो उस कमेटी का हिस्सा थी उन्होंने उसे मुतफ़िका तौर पर अप्रूव किया है। क्या ये कानून बहुत एम्बिशियस है? क्या ये कानून वाकई नाफिजुल अमल होगा? और इसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम एरियाज़ हैं तो वो कौन से हैं, इस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान की हुकूमत को, रियासत को दहशतगर्दी से निपटने के लिए क्या मामलात और किस तरह की पॉलिसीज़ अब मुरतब करनी पड़ेगी। जो नया थ्रेट आया है, नई वेव आई है, इसको कर्व डाउन करने के लिए उस हवाले से भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा, आज आर्मी चीफ लाहौर में थे। एक मीटिंग के बाद जो ISPR ने प्रेस रिलीज जारी की है उसमें एक बहुत ज़बरदस्त और वेलकमिंग बात यह आई है कि आर्मी चीफ ने फुल सपोर्ट का इजहार किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज पूरी कोऑपरेशन देगी। उस हवाले से यानी PSL का जो फाइनल लाहौर में शेड्यूल्ड है उस हवाले से पाकिस्तान की फ़ौज फुल कोऑपरेशन देगी, जिस तरह की कोऑपरेशन भी रिक्वायर्ड होगी, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, कि इस इवेंट को बतरीके एहसन मुनक्किद किया जाए। सो सेठी साहब, हम गुफ्तगू का आगाज़ वहीं से शुरू करते हैं। सो आई मस्ट से कि अब तो हुकूमत पाकिस्तान, पंजाब हुकूमत और अब आर्मी चीफ की तरफ से भी एक गो हेड है, एक वेलकमिंग, एक सिग्नल है कि आप इसको बड़े एहसन तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और शेड्यूल के मुताबिक चल सकते हैं। सो 2 thumbs up। मुनीब, ऑनेस्टली आई सल्यूट द आर्मी चीफ। ये जो बयान आया है उनका बहुत, इसकी जितना भी आप खैर मकदम करें ये कम है। उसकी वजह यह है कि ये दुनिया को हमने ये PSL जो हम करने जा रहे हैं ना, ये सिर्फ एक क्रिकेट की गेम नहीं है। अब इसके बहुत से माने हो गए। एक तो दुनिया को हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये एक शोकेस है पाकिस्तान का। ये जो कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान की अफवाज ने दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए, पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान के रेंजर्स ने, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। दुनिया को ये दिखाना है कि उस कुर्बानियाँ की वजह से, क्योंकि इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, अब हम अपना मुल्क को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। दुनिया भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं थी। तो ये PSL एक ऐसी खिड़की है, एक ऐसा दरवाज़ा है जिसे हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं दुनिया को वापस पाकिस्तान लाने में। और इसके लिए बड़ी अनथक मेहनत की है हमने। आपको मैंने एक दफ़ा पहले भी ये जिक्र किया था कि पहला जब PSL हुआ था तो उस PSL में जनरल जंजुआ भी आए हुए थे जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, और कोर कमांडर आमिर साहब भी आए हुए थे बलूचिस्तान से, और आजकल जो ISI के सरबराह हैं जनरल नवीद, ये भी आए हुए थे, कराची के कोर कमांडर थे उस वक्त। तो इन हजरात ने मुझे शाबाश दी और मुझे कहा कि सेठी साहब, ये जो काम आप कर रहे हैं इससे ज़्यादा काम नेशनल इंटरेस्ट का कोई नहीं हो सकता, ये इसकी इतनी अहमियत है और अब आगे बढ़िए, इसको पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता करके पाकिस्तान लेके आइए। वो दिन है और आज का दिन है कि हमारी अनथक कोशिश है कि इसको पाकिस्तान लेके चलें स्टेप बाय स्टेप। इस सिलसिले में हमने ये फैसला किया था कि लाहौर में फाइनल होगा।
ہمیں معلوم تھا اور ابھی بھی ہے کہ بہت سے لوگ یہ نہیں چاہیں تو آرمی کی بات کو پہچانتی ہے, انہیں احساس ہے کہ جب آرمی کی طرف کے سربراہ اس قسم کا بیان دیتے ہیں تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ دیتے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پنجاب پولیس کی کارروائی بڑی زبردست ہے, اتنی زبردست ہے کہ جو ابھی حال ہی میں جائلز کلارک اور باب نکلز آئے تھے آئی سی سی کی طرف سے, وہ جو پریزنٹیشن ان کو دی گئی سیف سٹی کی پنجاب حکومت کی طرف سے, وہ بہت متاثر ہوئے. اور آج مجھے خط آیا ہے, ای میل آئی ہے جائلز کلارک صاحب کی کہ نجم صاحب آپ فکر نہ کریں, ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں, ہم بہت متاثر ہیں, ہم آپ کی ہر قسم کی مدد کریں گے کرکٹ کو واپس لے جانے, پاکستان واپس جائے انٹرنیشنل میں. کلوزنگ سیریمنی میں جی ایچ کیو کی طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ بھی آئے گا جو جی ایچ کیو کے کچھ سولجرز ڈیمونسٹریٹ کریں گے. اتنا سپورٹ ہے ہمیں پاکستان میں, تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک نیشنل اثاثہ ہے, اس کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے. اور بالکل لاہور سیف ہے, اسٹیڈیم ہمارا سیف ہے, اور ہم نے دنیا کو اسی کا یقین دلانا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی کی لیڈز بھی شامل تھیں. سمجھتے ہیں یہ بات واقعی اتنی عرصے سے, اور کتنے عرصے سے انفیکٹ اگر میں پوچھ پاؤں کہ آپ ناصر جمشید کو ٹریک کر رہے تھے یا پی سی بی کا جو اینٹی کرپشن یونٹ ہے وہ ٹریک کر رہا تھا ان ایکٹیویٹیز کو؟ دیکھیے ہم تو کافی عرصے سے ٹریک کر رہے تھے کچھ لوگوں کو, اور ہم کتنے بوکیز کے اندر بھی انفلٹریشن کی ہوئی تھی کراچی میں, اور ہمیں خبریں مل رہی تھیں. مگر جب یہ پی ایس ایل شروع ہوا ہمیں ایک بات کا احساس تھا منیب کہ یہ ایک بہت بڑا اثاثہ بنتا جا رہا ہے, اور اب اس کے اندر وہ کروکس جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوں گے اور وہ آئیں گے, کیونکہ اب اس سے بگ منی از گیٹنگ انوالوڈ ان دس. جتنا یہ کامیاب ہوگا اتنے ہی چور لٹیرے جو ہیں اس کو نگاہ سے دیکھیں گے, گریڈ کی طرف سے دیکھیں گے. تو ہمیں احساس تھا اس بات کا, ہم بڑے ویجیلنٹ رہے, اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ایک آدھ پلیئر نے آ کے ہمیں کچھ باتیں بتائیں کہ جی یہ ہونے جا رہا ہے, مجھے ایسے اپروچ کیا گیا ہے. میں سلوٹ کرتا ہوں اس پلیئر کو جس نے ہمیں ٹپ آف کیا تاکہ ہم فوکس کر سکیں کچھ ایسے لوگوں کے اوپر اور ان عناصر کے اوپر جو یہ چیز کرنے جا رہے تھے. تو پھر یہ ہم نے ساری انویسٹیگیشن کی, اور پھر یہ انویسٹیگیشن جب ہم کر رہے تھے تو آئی سی سی کی سیکیورٹی ٹیم کو بھی پتہ چل گیا. پھر انہوں نے ہم سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا جی ہم بھی یہ کر رہے ہیں تو کیا ہم شیئر کر سکتے ہیں نوٹس. ہم نے کہا بتائیے آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے. تو پھر جب ہم نے اپنی انفارمیشن شیئر کی تو اس میں بہت سی چیزیں کامن نکلیں, تو ہم بالکل شیئر کریں گے اپنی انفارمیشن, مگر یہ ساری کارروائی پاکستانی پلیئرز کے خلاف پی سی بی کرے گا, یہ آئی سی سی نہیں کرے گا, یہ ہم کریں گے, کیونکہ یہ ہمارے ڈسپلنری اور کوڈ آف کنڈکٹ کی وائلیشن ہے, یہ ہمارے پلیئرز ہیں. ہم وہ کام نہیں کریں گے جو پچھلے چیئرمین کرتے رہے کہ جب ہمارے پلیئرز انوالو ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے I'll wash my hands of this. برطانیہ کی حکومت, برطانیہ کے کورٹس جو ہیں وہ کریں. یہ تو 3 پلیئرز ہمارے پہلے سسپینڈ ہوئے تھے, وہ پی سی بی نے کچھ نہیں کیا تھا. تو میں یہ کہتا ہوں یہ ہمیں خود کرنا چاہیے تھا, تو یہ ذمہ داری ہماری ہے, ہمیں خود کرنا چاہیے, صفائی خود کرنی چاہیے. تو اس لیے ہم اب بالکل کریں گے, اور میں یہ بھی آپ کی پلیٹ فارم سے یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت ہمیں پورا سپورٹ ہے فرنچائزز کا, ہمیں پورا سپورٹ ہے فورن پلیئرز کا, اور ہمیں پورا سپورٹ ہے پاکستانی پلیئرز کا, کہ جہاں بھی کوئی برا آدمی یا برا شخص نظر آتا ہے جو کہ انڈرمائن کر رہا ہے پی ایس ایل کو, تو اس کو نیب کیا جائے, اس کو پکڑا جائے, اس کا ذہن صاف کیا جائے. تو یہ کارروائی ہماری انویسٹیگیشن اور یہ چلے گی ساتھ ساتھ. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو قدم ہم نے اٹھایا ہے اس کا بہت اچھے نتائج نکلے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس 2-3 پلیئرز نے آ کے خود کنفیشن کی ہے کہ ہاں ہمیں بھی کانٹیکٹ کیا گیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ اچھی بات ہے, کیونکہ اگر خود آ کے ہمیں بتاتے ہیں تو پھر کوئی کارروائی نہیں ہوگی, مگر اگر نہیں بتاتے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے تو پھر ہم کارروائی بڑی سخت کریں گے قانون کے مطابق, جو ہمارے رولز ہیں اور جو آئی سی سی کے رولز ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ صفائی شروع ہوئی ہے, بڑی صحیح ٹائم پہ صفائی شروع ہوئی ہے, اور اس کی ہمیں تھوڑی سی تو ہمیں پریز ملنی چاہیے اس کی. یہ نہیں کہ جو اینٹی پی سی بی اور اینٹی کرکٹ لوگ ہیں, ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں, وہ بیٹھ کے وہاں فضول باتیں کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے, کیونکہ اس بات کو پوائنٹ آؤٹ آپ نے پہلے بھی کیا تھا. آج میں دیکھ رہا تھا یحییٰ حسینی صاحب اپنے پروگرام میں کلپ بھی دکھا رہے تھے آپ کا, جس میں آپ نے کہا تھا کہ پی ایس ایل کے اندر جیسے ہی کوئی خدا نخواستہ اس قسم کی بات ہوئی تو وی ول ناٹ ویٹ فار اے سیکنڈ, اور ہم فوری طور پر اس کو نپ ان دا بڈ کریں گے. بڑی اچھی بات ہے, پی سی بی کا اینٹی کرپشن یونٹ جو ہے اگر وہ اس کے اوپر اتنا ایکٹیو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. ایک بات سیٹھی صاحب جو کہ کل شاید میں نہیں بھی پوچھ سکا آپ سے وقت کی قلت کی وجہ سے, کیا
ابھی جو دائرہ ہے آپ کی تحقیقات کا یا پی سی بی کی تحقیقات کا، اس یونٹ کی تحقیقات کا، وہ کوئی اور پلیئر سسپیشن میں ہے، سسپیشن کے دائرے میں آتا ہے، یا بس یہ معاملہ یہیں تک کی طرف چلتے ہیں؟ یہ اگین میں کہوں گا کہ واقعی بہت زبردست بات ہے کہ آج پاکستان کی فوج کی طرف سے بھی ایک فارمل کمٹمنٹ آرمی چیف کی طرف سے بھی آ گئی ہے کہ وہ بھی اس ایسٹ کو پروٹیکٹ کریں گے اور فوج پوری سپورٹ کرے گی. زبردست بات ہے. آگے چلتے ہیں. گزشتہ روز جو واقعہ ہوا اس کے بعد بہت سے سوالات نے جنم لیا، جہاں پر میں نے شروع میں کہا کہ سیاست اور پھر سیاسی تنقید بھی ہو رہی ہے. عمران خان صاحب آج لاہور تشریف لائے، ہاسپٹل کا دورہ انہوں نے کیا جس طرح باقی لوگوں نے کیا، وہ شہداء کے گھر بھی گئے، وہاں بھی تعزیت کی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے آج ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا. انفیکٹ انہوں نے جب میڈیا سے بات کی تو انہوں نے پھر کچھ سوال اٹھائے پنجاب حکومت کے اوپر، انفیکٹ فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر بھی. ایک کلپ دیکھیے. نیشنل ایکشن پلان پہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، ساری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے سائن کیا ہوا ہے اس کے اوپر. ایم کیو ایم الطاف حسین نے 1 گھنٹہ ڈیلے کروایا، اور پھر الطاف حسین نے بھی اس کے اوپر ایم کیو ایم سے سائن کروایا جب یہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا. تو جب ساروں کا کنسنسس ہے تو کیوں نہیں اس کے اوپر عمل ہو رہا؟ جب تک پولیس کو ٹھیک نہیں کیا جائے گا، یہ رینجرز یا یہ فوج کے اوپر نہ چھوڑا جائے کہ وہ دہشت گردی ختم کریں گے. پولیس بگڑ رہی ہے، پولیس ٹھیک نہیں ہو رہی پنجاب میں اور سندھ میں. اگر آپریشن رینجرز کا ہو سکتا ہے کراچی میں تو پنجاب میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ کس سے بچا رہے ہیں یہ؟ کیا انہوں نے پالے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے لوگ ہیں جو دہشت گرد ہیں اور وہ دوسروں کے پیچھے جانا ہے، ہمارے کو نہیں جانا؟ مشکل یہ ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف کو سوائے پیناما کے اپنی آپ جان بچانے کے لیے، پیناما کی اور ان کی گورنمنٹ کو، ان کے وزیروں کو سوائے پیناما کے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک میں بھی گورننس دینی ہے. جناب عمران خان صاحب نے کچھ سوالات اٹھائے جس کا ایک طرح سے جواب دیا پنجاب کے سینئر وزیر لا منسٹر بھی ہیں رانا ثناء اللہ صاحب نے. ذرا ایک کلپ دیکھیے. یہ تو ایونٹ جو ہے یہ شیڈول تھا ہی نہیں، یہ تو اچانک ہو گیا نا، ورنہ یہاں پہ مظاہرین کا کوئی جو ہے وہ پہلے سے کوئی طے شدہ پروگرام تو نہیں تھا. اور اگر مظاہرین کا تھا بھی تو پولیس آفیسر کا وہاں پہ جانا تو طے نہیں تھا کہ انہوں نے وہاں پہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے جانا ہے. اور مظاہرین اس کا ٹارگٹ نہیں تھا، کیونکہ مظاہرین کا ٹارگٹ ہوتا تو وہ مظاہرین کی طرف زیادہ، نہ کہ وہ پولیس. اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ پولیس کے افسر و جوان ہی تھے. مطلب وزیر اعلیٰ اور منتخب نمائندے بھی ہو سکتے تھے؟ جی بالکل، یہ پہلو جو ہے یہ اس کے اوپر جو ہے وہ تحقیق ہو رہی ہے. وہاں پہ طے شدہ پروگرام جو تھا وہ وہاں پہ ایک 5 بجے کا ٹائم تھا، اور وہاں پہ چیف منسٹر صاحب نے آنا تھا. وہاں پہ پوری کیبنٹ کے ممبرز بھی تھے، حمزہ صاحب بھی وہاں پہ آ رہے تھے. تو وہ جو ایکٹیویٹی ہے ہمارا، یہ ایک ہم اس کو رول آؤٹ نہیں کر رہے، ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں کہ وہ جو ایونٹ تھا وہ اس کا جو ہے وہ ٹارگٹ تھا. پنجاب میں جو دہشت گردی کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا، گریٹ آپریشن ہو رہا ہے. پنجاب میں جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر پوری طرح سے جو ہے وہ عمل ہو رہا ہے. کوئی بھی اگر فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ ہمارے ساتھ بیٹھنا چاہے تو ہم اس چیز کو جو ہے وہ ثابت کر سکتے ہیں. تو باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی صرف آپریشن ہی، بھئی دیکھیں روٹین میں ہر چیز جو ہے وہ ہو رہی ہے اور وہ ہونی چاہیے، وہ کریں گے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی کراچی کی طرز کا آپریشن، تو بھی کراچی کی طرز کا آپریشن وہاں پہ 4 سال سے ہو رہا ہے، تو واقعہ تو اکا دکا وہاں پہ بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے وہاں پہ کمی ہوئی ہے تو پنجاب میں بھی کمی ہوئی ہے. پنجاب میں یہ کوئی 1 سال بعد جو ہے یہ واقعہ ہوا ہے، تو پنجاب میں بھی کمی ہوئی ہے. شیٹی صاحب، آپ نے عمران خان صاحب کا سوال جو یا تنقید انہوں نے جو کی وہ بھی آپ نے سنی، کچھ حصہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی اس کا ایڈریس کیا. اگر اس کو سمپلی رکھا جائے، عمران خان صاحب کی جو سوال ہے اس کا جواب کیا پنجاب حکومت کے پاس ہے، یا جو رانا صاحب بات کر رہے ہیں، دونوں کے سوال سے اور جواب سے آپ مطمئن ہیں؟ میں آپ کو اپنا جواب دے دیتا ہوں اور میں آپ کو بالکل ایک انڈیپینڈنٹ اور فیکٹ بیس جواب دوں گا. دیکھیے کراچی میں جو آپریشن ہوا سب سے پہلے وہ 90s میں ہوا، اور یاد رہے کہ وہ کس نے کیا تھا؟ جنرل آصف نواز، جو کہ پہلے کراچی کے کور کمانڈر تھے، اس کے بعد آرمی چیف بنے. جنرل آصف نواز نے وہ آپریشن لانچ کیا تھا. ظاہر ہے جنرل آصف نواز آرمی چیف نے سوچ سمجھ کے وہ کیا تھا نا، کہ وہاں دہشت گردی تھی، وہاں ایک قسم کی ایم کیو ایم کی ٹیررزم تھی. تو وہ آپریشن لانچ ہوا. پھر وہ آپریشن 6 سال چلا. جنرل آصف نواز تو چلے گئے،
जनरल वहीद आए तो उन्होंने आर्मी को, उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कहा कि ये अब आप रेंजर्स के ज़रिए करें, फ़ौज के ज़रिए ना करें और पुलिस के ज़रिए करें। तो फिर मोहतरमा ने 93 to 96 मोहतरमा ने रेंजर्स के ज़रिए और पुलिस के ज़रिए कराची ऑपरेशन किया। उस वक़्त तो फ़ौज में ये बात नहीं थी, ना ही किसी हुकूमत में थी, ना ही किसी ऑपोजिशन में थी कि क्योंकि कराची में हो रहा है तो पंजाब में भी होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि पंजाब के हालात बिल्कुल फ़र्क है। कराची तो एक दहशत गर्दी की एक शहर बन चुका था। पंजाब में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं रही, क्राइम अपनी जगह पे, मगर दहशत गर्दी एक और चीज़ है। मैं आपको ये बताऊं, वही सिचुएशन अब भी है कि वहाँ जो सिचुएशन है वो फ़र्क है, पंजाब में सिचुएशन फ़र्क है। पंजाब में डाकू होंगे, पंजाब में क्राइम है, पंजाब में सेक्टेरियनिज्म भी थी, उनके ग्रुप्स थे सेक्टेरियनिज्म के, मगर सेक्टेरियनिज्म के ग्रुप्स ने पंजाब के अंदर कम सेक्टेरियनिज्म की है और दूसरी प्रोविंसेस में ज़्यादा की है। इसलिए उनकी जो कार्रवाई फौज की होती है या जो रेंजर्स की थी वो उनके खिलाफ उन प्रोविंसेस में हुई, बलूचिस्तान में हुई या कराची में हुई। अर्ज़ ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पंजाब के अंदर भी सेक्टेरियनिज्म और जिहाद के अड्डे हैं, मगर जो जिहादियों के अड्डे हैं वो तो आपको किसी किस्म की तकलीफ नहीं दे रहे, वो कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं क्रिएट कर रहे आपके लिए, वो कोई दहशतगर्दी नहीं कर रहे आपके लिए। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो सेक्टेरियन एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और वो पुलिस ने कार्रवाई की है। आपको पता ही है कौन से लोग पुलिस एनकाउंटर्स में मारे गए और कितनी एक्शन हुआ। मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा, मगर ये ज़रूर वाज़ेह रहे कि ये हो नहीं सकता था विदाउट दी नॉलेज, अप्रूवल एंड कोऑपरेशन ऑफ द कोर कमांडर्स ऑफ पंजाब, मगर कार्रवाई करने वाली पुलिस थी। शेठी साहब एक ब्रेक मैं ले लूं यहाँ पर। मैं देख रहा था, आप ले लें, बिकॉज मैं आपको सीटीडी के जो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो बताना चाहूंगा कि पंजाब के अंदर किस किस्म की कार्रवाई हो रही है और पंजाब की सिचुएशन को बिल्कुल कराची के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, और किस किस्म का तावन हो रहा है इस वक्त बिटवीन द मिलिट्री अथॉरिटीज एंड द पंजाब पुलिस एंड पंजाब गवर्नमेंट। ठीक, इस हवाले से हम ब्रेक के बाद बात करेंगे, क्योंकि ये सवाल अपनी जगह अहम है कि अगर इतने ही बुरे हालात हैं तो जहां पर पूरी कॉग्निजेंस लेते हैं, आर्मी चीफ लेते हैं, कोर कमांडर लेते हैं, तो अगर इतने ही बुरे हालात होते तो अब तक शायद बहुत कुछ हो चुका होता है। एक ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे, हम साथ रहिएगा। गुज़िश्ता रोज़ मॉल रोड सानह के बाद बहुत से सवालात उठे, उस पर तनकीद भी की जा रही है। इमरान खान साहब ने कुछ सवाल उठाए, उसी हवाले से बात हम ब्रेक से पहले कर रहे थे। शेठी साहब, ये अगर सवाल को मैं दोबारा उसको अगर मैं रिफ्रेश कर पाऊँ कि यहाँ पर बहुत जिक्र होता है, आज भी इमरान खान साहब ने कहा साउथ पंजाब की बात की गई, ये बात अक्सर की जाती है कि वो अमाजगा है सेक्टेरियन आउटफिट्स की और वहाँ से शायद बहुत कुछ ब्रीड हो रहा है। तो पंजाब में सीटीडी किस हद तक कामयाब रहा है इस हवाले से इस मैनेज को कर्ब करने में? देखिए, मैंने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के इकट्ठे किए हैं। मोटी मोटी बात करता हूँ कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने अब तक क्या किया है पंजाब में। देखिए मुनीब, मैं आपको बताऊं कि जब मैं सीएम पंजाब था तो उस वक्त काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का जो हेड था, पता है कौन था आपको? चलिए मैं आपकी नॉलेज को टेस्ट करता हूँ। उस वक्त मेरे ख्याल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हेड वो, जी बताइए। मेरे ख्याल में वो नासिर खान दुरानी साहब थे। वेल डन मुनीब, वेल डन। और आजकल वो क्या कर रहे हैं? वो आईजी है खैबर पख्तूनख्वा के। और उनके बारे में कौन कहता है कि जबरदस्त परफॉर्मेंस है उनकी? जनाब इमरान खान। वाह, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिल गए आपको। तो आई रेस्ट माई केस। सीटीडी डिपार्टमेंट जो है उसको मैंने बड़ी करीब से देखा है अंदर से। तो मैं आपको बता रहा हूं कि दुरानी साहब के ज़माने से ये चीज़ें कलेक्ट हो रही हैं, डेटा कलेक्ट हो रहा था और एक्शन कॉन्टेम्पलेट हो रहा था, और ये डिपार्टमेंट उसके बाद भी और मजबूत हुई है। अच्छा, अब इस डिपार्टमेंट ने बहुत सी अच्छी काम किए हैं। मैं मोटी मोटी आपको बात देता हूँ, बताता हूँ कि इस वक्त जो फिगर्स मेरे पास हैं, जो मैंने इकट्ठे किए हैं, कोई पंजाब के अंदर पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो पिछले 12 महीने में कुछ 70% कम दहशतगर्दी के इंसिडेंट्स हुए हैं कंपेयर टू द अर्लियर ईयर। सेक्टेरियन किलिंग की बात हो रही है,
पिछले 8-9 महीने में एक सेक्टेरियन किलिंग भी नहीं हुई पंजाब में। आगे आइए, कितने टेररिस्ट मारे गए हैं? सीटीडी के ऑपरेशंस में 100 से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए हैं। कितने कन्विक्ट हुए हैं एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में? 50 से ज्यादा। ये छोटी बात नहीं है। लश्कर जंगवी बेसिकली फारग कर दी गई है पंजाब से, भाग गए हैं यहां से। ग्रेनेड्स, रॉकेट लॉन्चर्स, एक्सप्लोसिव्स, डेटोनेटर्स, क्लैशनकोव्स, बहुत सा असला रिकवर हुआ है। 600 से ज्यादा हार्ड कोर एक्टिविस्ट जो हैं ये दहशतगर्द तंजीमों के, उनको वो गिरफ्तार किया गया और जेलों में हैं। और जो लोग उसको फाइनेंस करते थे उनमें से 100 लोग उनसे ज्यादा जो हैं जिनको इस वक्त हिरासत में लिया हुआ है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब बात यह है, जियो टैगिंग भी पंजाब में हो रही है मदारिस की। कुछ 14,000 के करीब की जियो टैगिंग हो चुकी है और कोई 60,000 से ज्यादा मदारिस की भी जियो टैगिंग हो चुकी है। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि ये प्रोविंशियल काम जो हुआ है ये अनमैच्ड है। किसी और प्रोविंस में पुलिस ने और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने इतनी मेहनत नहीं की और इतनी दयानतदार कार्रवाई नहीं की, और इससे हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी खुश है। देखिए, क्या ये जो इमरान खान डिमांड जो कर रहे हैं, क्या ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये डिमांड कर रही है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं डिमांड कर रही। वो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये पंजाब हुकूमत के साथ क्लोजली काम कर रही है। ये बिल्कुल कराची वाली सिचुएशन नहीं है जहां मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल सही अंदाज से वहां काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस कर रही है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा कि ये जो इमरान खान साहब का जो बयान है ये सियासी बयान है। वो फौज इन्वॉल्व नहीं होना चाहती इस किस्म की एक्टिविटीज में पंजाब में, और वो धक्का दे रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि उनका एक्चुअल मकसद जो है वो फिर एक किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की जाए बिटवीन द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एंड द पंजाब गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट, जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग सिंध में हुई है बिटवीन द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एंड द पीपल्स पार्टी। तो मैं ये समझता हूं कि ये नहीं करना चाहिए। एक प्रोविंस जो है वो रीजनेबली वेल रूल और गवर्न की जा रही है, और वहां इस किस्म के कॉन्फ्रंटेशंस, सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस क्रिएट करने की नहीं कोशिश करनी चाहिए। तो मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा इमरान खान साहब से कि जनाब रेंजर्स का यहाँ ऑपरेशन हो। अरे भाई, किसके खिलाफ रेंजर्स ऑपरेशन करेंगे ये तो मुझे बताइए। कराची में तो हमें पता है कौन सी तंजीमें हैं जिनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन करना है, कौन सी तंजीमें हैं जिनका जो हिंदुस्तान के साथ मिली हुई हैं, कौन सी तंजीमें हैं जो कि दूसरे लोगों की दूसरे ममालिक की एजेंट्स हैं। यहाँ तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर कहीं कहीं खराब हो जाता है, कोई शक नहीं इसमें। कोई ऐसे इलाके भी हैं जहां डाकू हैं, और एक हमने पिछले 2 साल पहले हमने देखा एक ऐसा केस भी था। मगर बात यह है कि वहां तावन के साथ, कोऑपरेशन के साथ काम हो जाता है। तो इसलिए ये एक कॉन्फ्रंटेशन करवानी और एक सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस क्रिएट करना और ये करना, ये मुल्क के मफाद में नहीं है। और मैं नहीं समझता कि फौज की नई क़यादत जो है वो भी ये चाहती है कि इस किस्म की कुछ चीज़ की जाए। अगर वो नेशनल एक्शन प्लान टेररिज्म के हवाले से अगर उसमें कोई खामियां हैं तो यकीनी तौर पे मेरा ख्याल है सिविल मिलिट्री लीडर्स जो हैं वो बैठेंगे और इसको तय करेंगे। अलबत्ता जहां आप तनकीद कर सकते हैं गवर्नमेंट की, वहां करनी चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान के बहुत से हिस्से हैं जो कि सिविलियंस को करने चाहिए, जो कि नहीं कर रहे, मगर वो रेंजर्स नहीं कर सकते, वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट नहीं कर सकती, ना ही वो करना चाहती है। जिसका ताल्लुक हेट मटीरियल से है या और इस किस्म की इश्यूज है, इंसाइटमेंट टू वायलेंस है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसका ताल्लुक एजुकेशन से है, आइडियोलॉजी से है, प्रोपेगेंडा से है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वो तो सिविल गवर्नमेंट ने करना है, और वहां इसमें कोई शक नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट वहां कमजोर पड़े हुए हैं। मगर वहां रेंजर्स की जरूरत नहीं है, वहां आज़म की जरूरत है सियासी लीडर्स के अंदर, और वहां इनकी आप तनकीद कर सकते हैं। सेठी साहब, ये जो अभी बात हम कर रहे हैं नेशनल एक्शन प्लान की, एक आम सी लॉजिक ये दी जाती है कि देखिए जी, क्योंकि नेशनल प्लान बेशक 20 पॉइंट्स हैं,
بہرحال میں ہزاروں دفعہ ان کو ریپیٹ کیا جا چکا ہے، لیکن کیونکہ عمل درآمد اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ہونا چاہیے تھا، تقریباً 3 سال ہونے کو آ رہے ہیں، لہذا آج بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اگر یہ کہوں کہ کیا ہمارے پاس اس وقت آپ کو پتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو، جیسے حافظ سعید صاحب کو ہاؤس اریسٹ کیا گیا، تو کوئی تیاری ہے ہمارے پاس پالیسی لیول کے اوپر کہ اگر کوئی بیک لیش آتا ہے تو ہم اس کو کس طرح سے ڈیل کریں گے؟ اور یہ جو نئی ویو آ رہی ہے، کیا ہمیں پتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ہم نے کس کو ٹارگٹ کرنا ہے اب؟ دیکھیے یہ بہت بڑا قدم ہے، اور جیسے آئی ایس پی آر کے سٹیٹمنٹ سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی بات کہ سب نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے، آپ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور آپ کی سویلین الیکٹڈ گورنمنٹ نے۔ بات یہ ہے کہ دس واز ناٹ این ایزی اسٹیپ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جنرل مشرف کے زمانے میں 2003 2004 2002 سے 2004 کچھ جہادی تنظیموں کے اوپر پابندی لگائی گئی اور ڈھکنا لگایا گیا، تو اس میں سے کچھ لوگ سپلٹ آف کر گئے تھے، اور حافظ سعید صاحب کو چھوڑ کے ریبیلین کر کے وہ پنجابی طالبان بن کے وہ طالبان کے علاقوں میں چلے گئے تھے، کہ انہوں نے تسلیم نہیں کیا کہ یہ جو کلیمپ ڈاؤن تھا یا جو لڈ لگائی گئی تھی، اور انہوں نے جنرل مشرف کو اسیسینیٹ کرنے کی بھی کوشش کی۔ اور یہاں تک میں کہوں گا کہ وہ لوگ، وہ جو پنجابی طالبان تھے جو کہ جہادی تھے ایک زمانے میں، وہ پنجابی طالبان ابھی بھی بڑے مضبوط ہیں، اور اور ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ شاید اب آئی ایس کی طرف گریویٹیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ کانسیکوینس تو ہے، تو اس لیے یہ بہت نازک اور بڑا سنگین قسم کا یہ فیصلہ ہے کہ حافظ سعید صاحب کو نظر بند کیا جائے۔ اس کے خطرناک نتائج بھی ہو سکتے ہیں، مگر کچھ مجبوری بھی ہوگی جس کی بنا پر یہ کیا گیا، اور ہماری یہی امید ہے کہ حافظ سعید صاحب پورا تعاون کریں گے اور اس کی کوئی بیک لیش نہیں آنے دیں گے۔ انہیں بھی احساس ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، اور ہمیں ہمارے اوپر ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل پریشر کس قسم کا ہے۔ ہم کوئی بھی نہیں یہ چاہے گا کہ پاکستان اور آئسولیٹ ہو، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدم اٹھایا گیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حافظ سعید صاحب اور ان کے ساتھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس کو نپٹیں گے۔ ٹھیک ہے، اس حوالے سے کیونکہ یہ ایک آن گوئنگ چیز ہے سیٹھی صاحب، اس کے اوپر میرے خیال میں ہمیں مزید بات کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ سوالات بہت سے اٹھتے ہیں۔ ایک بریک کا وقت ہے، جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات ہوگی اس آر ٹی آئی کا جو قانون ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن، جس کو سلیکٹ کمیٹی نے آج اپروو کیا ہے، کہ عام سٹیزن کو کس حد تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے معلومات کی، اور کون سے ایسے معلومات ہیں جن تک رسائی ممکن نہیں ہے، ان کو ایگزمپشن حاصل ہوگی۔ بریک کے بعد بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپس کی بات میں۔ سینٹ کی سلیکٹ کمیٹی برائے رائٹ ٹو انفارمیشن بل کا آج انہوں نے اس کو یونینیمسلی اپروو کیا ہے، اور اسے اپروو کرنے کے بعد جو منسٹر ہیں، اسٹیٹ منسٹر فار انفارمیشن مریم اورنگزیب صاحبہ، انہوں نے بھی بات کی میڈیا سے، جیو نیوز سے انفیکٹ بات کی۔ فرحت اللہ بابر صاحب نے بھی اس حوالے سے اپنا اوپینین دیا ہے، جو کہ میں کوٹ ضرور کروں گا۔ کس طرح کا قانون ہے، کیا اس کے اندر باتیں ہوں گی، لیکن سب سے پہلے میں چاہتا ہوں ہم مریم اورنگزیب صاحبہ کا یہ کلپ دیکھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں اس بل کے حوالے سے۔ ہر چیز ایسی جو کہ پاکستان کی سلامتی، نیشنل انٹرسٹ اور انٹرنیشنل ریلیشنز، جس کے اندر سیکیورٹی کے بھی کچھ ڈائنامکس آ جاتے ہیں، ان سب کو انشور کیا گیا ہے کہ کسی طرح بھی اس لیجسلیشن کے ذریعے ایک ابیوز نہ کیا جائے سسٹم کو۔ تو جو چیزیں سرکار نے یا افواج پاکستان نے ان دا نیشنل انٹرسٹ ان کو سیکیور کیا ہے، تو وہ جو سیکشن ہے اس کو بڑا ایمیکبلی، کہ اگر کوئی کمرشل وینچر ہے تو اس کی انفارمیشن جو ہے، جو کہ نیشنل انٹرسٹ کے اگر اس سے کوئی افیکٹ نہیں ہوتا ہے، اسی طرح انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر جو انفارمیشن ہے جس سے انٹرنیشنل ریلیشنز امپیکٹ نہیں ہوتے، ان تمام چیزوں کو پبلک کیا گیا۔ کلپ آپ نے دیکھا مریم اورنگزیب صاحبہ کا۔ سیٹھی صاحب، سب سے پہلے کچھ بیسک باتیں اس حوالے سے، اس بل کے حوالے سے، کیونکہ ابھی اسے قانون بنے گا، لیکن رائٹ ٹو انفارمیشن کے قانون کی ایک بڑی تاریخ بھی رہی ہے۔ ایک تو شاید آپ کو شاید یاد ہو، اگر آپ کی میموری آپ کا ساتھ دے رہی ہے، کہ لغاری صاحب کی جو کیئر ٹیکر کیبنٹ تھی، اس وقت فخر الدین جی ابراہیم صاحب بھی تھے، انہوں نے بھی کوشش کی تھی ایک قانون لانے کی، جس کو بعد میں لغاری صاحب نے پروملگیٹ بھی کیا تھا۔ تو اس حوالے سے آپ کا ایک جنرل اوپینین تو میں لوں گا کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے قانون کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے، لیکن ذرا تھوڑی سی فوکسڈ یہاں بات ہو جائے
کہ ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ اس جو یہ قانون ہے اس میں یہ کہا گیا کہ ایک کمیٹی بنے گی اور اس کی جو ایک کمیشن بنے گا انفیکٹ وہ 3 رکنی ہوگا اور اس کی جو تقرری ہے وہ وزیر اعظم کریں گے اور کمیشن کا ایک رکن عدلیہ سے ہوگا, ایک بیوروکریسی سے ہوگا اور ایک سول سوسائٹی سے لیا جائے گا. اور کمیشن کے جو رکن ہیں ان کی عمر 65 سال سے زیادہ نہیں ہوگی. کمیشن کے ممبران کو ہٹانے کا اختیار قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائمہ کمیٹیوں کے پاس ہوگا. تو بیسکلی ایک عام شہری کی جو درخواست ہوگی اس سے یہ جو کمیشن کے ممبران ہیں وہ ایڈریس کریں گے. تو از اٹ اے گڈ میکنزم اپیرنٹلی آپ کے لیے؟ بات یہ منیب تھوڑی سی اب ہسٹری کا وقت آ گیا. آپ نے میری میموری کو چیلنج کیا, میں آپ کو کچھ تھوڑا سا آپ کی میموری کے لیے اضافہ کرتا ہوں. 1996 میں نومبر میں جب محترمہ کی گورنمنٹ کو ڈسمس کیا تو جب فاروق لغاری صاحب نے ایک انٹرم کیبنٹ بنائی تھی, خادم بھی اس کا حصہ تھا, اور فخر الدین جی ابراہیم کے ساتھ مل کے خادم نے فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ اور شفقت محمود صاحب اور میں اور فخر الدین جی ابراہیم ہم نے دلچسپی لی تھی آج, اور یہ قانون بنایا تھا ایک. اس میں جب وہ قانون ہم نے بنایا اس کا ڈرافٹ جو تھا وہ ہم نے, یہ پرائم منسٹر کی طرف سے ہدایت ہوئی ملک معراج خالد صاحب سے کہ آپ مہربانی کریں, آپ میں سے 2 جرنلسٹ ہیں تو آپ تو ظاہر ہے یہ اس کو بڑا لبرل سا بنائیں گے, مگر حکومت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں, کچھ کنسرنز ہوتے ہیں, تو ان کو بھی سامنے رکھا جائے. تو اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ آپ سارے سیکریٹریز جو ہیں گریڈ 22 کے, ہر ڈپارٹمنٹ کے جو سربراہ ہیں ان کو بلا لیا جائے اور ان سے یہ ڈرافٹ ڈسکس کر لیا جائے, جس میں ISI بھی انکلوڈڈ تھی. اب مجھے یاد ہے کہ ایک لاء منسٹری میں میرا خیال ہے بہت بڑا ایک کمرے کے اندر ایک بہت بڑی ریکٹینگولر ٹیبل تھی جس میں ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے. ایک طرف فخر الدین جی ابراہیم صاحب تھے, پھر شاہد حامد صاحب تھے, 1 منٹ رہ گیا شیٹی صاحب, میں تھا. خیر چلے, اس میں بات کیا آئی, بات یہ تھی, یہ بڑی زبردست کہانی ہے, پھر کسی وقت میرے سے پوچھیے گا, آپ نے مجھے اب چابی دے دی ہے. تو وہ اس میں ہر سیکریٹری نے آبجیکٹ کیا تھا, ہر بندے نے کہا تھا یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. فورن آفس نے کہا ہم اپنی فائلز نہیں دکھا سکتے, انٹیلیجنس والوں نے کہا ہم اپنی فائلز نہیں دکھا سکتے, کامرس نے کہا ہم اپنی فائلز نہیں دکھا سکتے, پھر لوگوں نے کہا جی جو مارکنگز ہیں فائلز کے اوپر وہ بھی نہیں دکھا سکتے, وہ تو ایک آن گوئنگ آپریشن ہوتا ہے. مختصر بات یہ ہے کہ جتنی بڑی آپ کمیٹی بنائیں گے اتنے زیادہ آبجیکشنز ہوں گے, اتنا زیادہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا یہ قانون, کیونکہ ہم بھی یہ قانون نہیں بنا سکے تھے. جو بنا تھا وہ بالکل آپ یقین کریں بنایا تھا, ایک آرڈیننس بھی نکالا تھا, مگر اس کی جان نہیں تھی اس کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دفعہ نہیں, یہ پتہ نہیں 50 دفعہ یہ اٹیمپٹ کی گئی ہے کہ کسی طریقے کے ساتھ ایک فریڈم آف انفارمیشن یا رائٹ ٹو انفارمیشن بنایا جائے, جس کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, نیشنل انٹرسٹ کیا ہے, فورن گورنمنٹس کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, دنیا میں تو ایسے کہیں نہیں ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, اور بہت سے کمپلیکیٹڈ ایشوز ہیں. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے ایک ڈرافٹ بنایا ہوا ہے, بہت اچھا ڈرافٹ جس کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے. اب یہ پھر سے کمیشنیں بنانا, ڈرامے کرنا, اس کا یہ مطلب ہے یہ قانون نہیں بنے گا. شیٹی صاحب وقت ختم ہو گیا, اس کے اندر اور بڑی دلچسپ چیزیں میں چاہتا ہوں آنے والے وقت کے اندر ہم اس کو ضرور ڈسکس کریں. فرحت اللہ بابر صاحب کا آج ایک اس حوالے سے پوائنٹ آف ویو آیا تھا, انفیکٹ انہوں نے اس کے جو فوکل پوائنٹس تھے ان کو ایڈریس کیا. ایک سوال جو تشنگی رہ گئی آج کے پروگرام میں وہی تھا کہ کیا یہ بہت ایمبیشیس قانون ہے یا یہ واقعی بن سکتا ہے. اس حوالے سے پروگرام میں ہم مزید بھی بات کرتے رہیں گے. آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.